أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 250 سے لے کر 253 تک 250 سے 253 تک. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ممن يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورہ بقرہ مقصد بیان 4 مسائل کا: اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورہ بقرہ پہلا حصہ، سورہ بقرہ کے جیسا مقاصد 4 ہیں ویسے اس کے حصے بھی 4 ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر 100 تک تھا. اس میں یہ 3 ابواب پر مشتمل تھا اور اس میں توحید کا بیان ہے، اس بات توحید ہے. پھر دوسرا حصہ آیت نمبر 101 سے لے کر 176 یعنی 101 سے 176 اس میں اس بات رسالت ہے. تیسرا حصہ آیت نمبر 177 سے لے کر 253 تک ہے، جس کی آج ہم نے جہاں تک تلاوت کی یہ تیسرا حصہ ہے جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا بیان ہے. اور چوتھا اور آخری حصہ انشاءاللہ ہم نے اگلے سبق میں پڑھیں گے جو 254 سے لے کر 254 سے لے کر 286 تک 286 تک ہے، ٹھیک ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. پہلے 2 حصے بیان ہو چکے ہیں، تیسرا حصہ بھی آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو گیا اور یہ تیسرا حصہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. دیکھیں جہاد کے 3 منازل ہیں: ابتدائی، درمیانی اور انتہائی. ابتدائی منزل کے لیے جو 3 باتیں تھیں: مجاہد کی ٹریننگ، ملک کی اصلاح اور گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ کے لیے 10 صفات کا ذکر کیا گیا جو آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں ہے کہ مجاہد کی ٹریننگ کے لیے اس میں 10 صفات کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور 5 کا عمل کے ساتھ. عقیدے میں 5 باتیں آ جائیں تو بزدلی دور ہو جاتی ہے اور عمل میں 5 باتیں آ جائیں تو سستی دور ہو جاتی ہے. پھر ملک کی اصلاح کے 4 قانون بیان ہوئے. ملک میں اگر یہ 4 قانون جاری کر دیے جائیں تو پھر ملک ترقی کرتا ہے، شر فساد ختم ہو جاتا ہے اور امن نافذ ہو جاتا ہے. لیکن ملک کی اصلاح تب تک ہو نہیں سکتی جب تک کہ گھر کی اصلاح نہ ہو. مجاہد کے گھر کی اصلاح کے لیے 18 احکام ذکر کیے اور یہ ہم سب کے گھر کی اصلاح کے بھی قوانین ہیں کہ 18 قانون ہیں، یہ 18 قوانین ہیں. دیکھیں ملک گھر کی اصلاح کے 18 قانون ہیں، 18 قوانین ہیں اور ملک کی اصلاح کے 4 قوانین ہیں جو آیت نمبر 215 سے لے کر 215 سے لے کر 242 242 تک بیان کیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احکام پر عمل کرو تو تمہارا گھر سدھر جائے گا، اور جب گھر سدھرے گا تو گھروں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے مل کر شہر اور ملک بنتا ہے. ملک اور معاشرے کی، ملک اور گلی محلے کی اصلاح تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے گھر کی اصلاح نہ ہو. پھر آیت نمبر 243 میں ان آیات پر تنویر تھی کہ مجاہد کی ٹریننگ ہو گئی، ملک کی اصلاح ہو گئی، جب تمہارا گھر ٹھیک ہو گیا تو اب جہاد کرو، یعنی ترغیب دیتے ہیں جہاد کو. ٹھیک ہے.
پھر ہم نے آیت نمبر 244 میں دیکھیں، اس میں 243 میں یہاں پر ترغیب جہاد کو بھی ہے عجب طریقے سے، اور زجر متقاصرین کو ہے، کیونکہ جو بزدلی اور سستی کی وجہ سے رکاوٹ بنتی ہے، بزدلی اور جو سستی ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے جہاد میں، تو ترغیب دی گئی ہے کہ بزدلی اور سستی نہ کرو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ جہاد میں موت آ جائے گی تو موت جہاد میں نہیں ہے، بلکہ جہاد سے قوموں کی بقا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آیت نمبر 243 تک انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جو سستی کرتے ہیں، جو بزدلی کرتے ہیں، جہاد کے لیے نہیں آتے، ان کو ترغیب دی گئی اور ساتھ ساتھ زجر دیا ہے، اور یہ بطور تنویر، بطور روشنی لائے دوسرے حصے پر، ٹھیک ہے۔ 243 سے لے کر 246 تک اس کا بیان ہے، پھر 247 سے لے کر 248 تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھو موت جہاد میں نہیں ہے، کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں جہاد سے، ان کو دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی مروا سکتا ہے، اور ان پر یہ گھروں کے اندر بھی جب موت ان پر لائی بنی اسرائیل پر، اللہ رب العزت نے ان کو یہ بیان کر دیا کہ دیکھو اس سے مت ڈرو، موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کہیں پر بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر 244 میں تھا دعویٰ مقاتل فی سبیل اللہ، 245 میں ترغیب الی الانفاق تھی، 246 میں ایک واقعے کا ذکر تھا بطور مثال، اور اس میں ان لوگوں کی مثال پیش کی جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی۔ اس کے لیے اس مسئلے کو یہاں لائے اس لیے کہ جہاد کے لیے امیر بہت ضروری ہے، اور جب امیر کا ہونا جہاد کے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسری بات امیر کی اطاعت بھی بہت ضروری ہے، جب جہاد کے لیے امیر مقرر ہو گیا تو پھر ضروری ہے کہ جہاد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 46 میں سے ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے امیر کی اطاعت نہیں کی تھی، اشارہ بات کا تھا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئے، اور اشارہ اس بات کو ہے کہ قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ جہاد بغیر امیر کے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پھر امیر کے لیے کچھ شرائط کا ذکر تھا، امیر خالی ہر آدمی امیر نہیں بن سکتا، امیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ ہو، چنا ہوا، اس کے پاس وہ صاحب علم بھی ہو، اس کے پاس علم بھی ہو، اور تیسری بات وہ ہمت والا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں دیکھیں بہرحال یہاں پر جو اس آیات میں جس قوم کا ذکر ہے اس قوم میں جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پیغمبری کا سلسلہ ختم کر دیا تھا۔ پھر ایک پیغمبر ان کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پیغمبر پہلے مانگا، اللہ نے ان کو پیغمبر دیا بنی اسرائیل کو، اور پھر انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ ہم پر جہاد فرض کیا جائے، ہمارے لیے امیر مقرر کرو۔ تو ان کو اپنی قوم کا پتہ تھا اس پیغمبر کو، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نافرمانی کرو گے، لیکن یہ پھر بھی اپنی بات پہ بضد تھے کہ بھائی ہمیں ہمارے لیے امیر مقرر کیا جائے، ٹھیک ہے۔ جب امیر مقرر ہوگا، جب امیر مقرر ہوگا تو تم پھر پیچھے نہیں ہٹو گے، پھر تمہیں جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جب امیر مقرر ہو جائے تو پھر جہاد کرو گے۔ پھر امیر جب مقرر ہو گیا تو انہوں نے امیر پر اعتراضات کر دیے۔ بنی اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ خوبی تھی کہ یہ اعتراضات کرتے تھے، تو حضرت جب ان کے لیے جب امیر مقرر ہو گیا تو انہوں نے حضرت طالوت کے بارے میں اعتراضات شروع کر دیے کہ بھئی یہ تو ہم میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں، یہ تو کم نسل ہے، یہ تو امیر نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، ٹھیک ہے، تو کہ یہ اونچا نسب کا نہیں ہے، مالدار نہیں ہے۔ اور دیکھیں آج بھی یہی چیز ہے کہ بھئی مالداری دیکھی جاتی ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں امیر کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ مصطفیٰ ہو، اس کے پاس علم ہو اور با ہمت ہو، ٹھیک ہے۔ یہی ان کے پیغمبر نے ان کو اللہ کا حکم بتایا کہ اس کو میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر امیر نے اعلان کیا کہ چلو میدان جنگ میں حضرت طالوت کے ساتھ پھر یہ لوگ روانہ ہوئے، 80,000 کا لشکر روانہ ہوا، مفسرین لکھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ جو عقل مند ہے نا وہ اس پہ خوش نہیں ہوتا، زیادہ پر وہ کثرت پہ نہیں خوش ہوتا، بلکہ کم ہو، ایک ہو، نیک ہو۔ تو حضرت طالوت نے ان کو آزمایا بھوک اور پیاس کے ساتھ، پیٹ کا امتحان ان سے لیا، ٹھیک ہے، اور انہیں کہا کہ یہ راستے میں ایک نہر ہے اور جو اس سے پیٹ بھر کے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں جائے گا، اور جو صرف چکھے گا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ تو وہ پھر آخر میں امتحان پاس کرنے والے صرف 313 رہ گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں ایک عجب طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں بھی حکم دیتے ہیں، ہر امیر کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی جماعت کو آزماتا رہے، اس پہ کثرت پہ خوش نہ ہو، بلکہ یہ دیکھیں کہ آیا وہ جو ہے نا میرے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں۔ یہ کسی دیکھیں بہت سارے لوگ جہاد میں اس چکر میں تو نہیں شامل ہو رہے کہ مال غنیمت ملے گا، ٹھیک ہے، یا اس لیے تو نہیں کہ بھئی یہ بہادر ہیں اور یہ اس وقت مضبوط ہیں اور یہ میرے ساتھ ان کا ساتھ مجھے فائدہ دے گا، کسی فائدے کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے تو تمہارے ساتھ نہیں جا رہے، تو اس لیے ان کو امتحان لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہر امیر کے لیے بھی ہے
استاذ کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کا امتحان وقتاً فوقتاً لیتا رہے. ٹھیک ہے, آیا کہ اس کی قوم, اس کے ساتھی اس چیز پر کتنے پابند ہیں. ٹھیک ہے, اب وہی واقعہ آیت نمبر 250 جو ہم نے آیت تلاوت کی تھی اس میں اسی واقعے کا ذکر ہے, واقعہ طالوت کا اور اس کے ساتھیوں کا یہاں پر بیان کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمَّا برزوا لجالوت, اور پھر جب سامنے آئے جالوت وجنودہ اور اس کے لشکر, قالوا تو عرض کی, ربنا افرغ علینا صبر وثبت اقدامنا, کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے, وانصرنا اور مدد کر ہماری علی القوم الکافرین قوم کافروں پر. اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت طالوت اور اس کے ساتھیوں نے, اس کی فوج نے مدد مانگی کس سے, وسیلہ کس کا استعمال کیا, ڈائریکٹ اللہ کا, اللہ سے مدد مانگی. یہ نہیں کہا کہ اپنے امیر سے مدد مانگتے ہیں, اپنے دور کے پیغمبر سے مدد مانگتے ہیں. آج جو اللہ کو چھوڑ کر وسیلے مانگے جاتے ہیں یہ اس سب پر رد ہے. اور یہاں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ مدد کس سے مانگنی ہے, ہر حال میں اللہ رب العزت سے. ٹھیک ہے, دیکھیں جہاد اس لیے فرض ہے کہ اگر نہ ہوتا تو تمام ملک ختم ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں, یہ جو جہاد ہے اس میں قوموں کی حیات ہے, لیکن جس قوم پر کفار مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر نہ جان محفوظ ہوتا ہے, نہ مال محفوظ ہوتا ہے, نہ عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, نہ بوڑھے محفوظ ہوتے ہیں, نہ بچے محفوظ ہوتے ہیں, نہ عورتیں محفوظ ہوتی ہیں, الٹا قتل و قتال اور بدامنی رہتی ہے. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 251 میں ہے فَهَزَمُوهُمْ, تو انہوں نے ان کو بھگا دیا, بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے, وقتل اور قتل کیا, داؤد جالوتا, داؤد نے جالوت کو, وآتاہ اللہ اور اللہ نے اسے, آتاہ اللہ الملک والحکمت, اور اللہ نے اسے امیری اور حکمت عطا فرمائی, وعلمہ اور جو سکھایا اور جو چاہا سکھایا, ممن یشاء, ٹھیک ہے, اور جو چاہا اسے سکھایا. دیکھیں یہاں یہ 313 تھے حضرت طالوت کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے شکست دی جالوت کی بہت بڑے لشکر کو جو 1 لاکھ سے اوپر تھا. ان سے لڑنے کے لیے دیکھیں داؤد علیہ السلام بھی نکلے تھے جالوت سے لڑنے کے لیے. داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور اس کی تفصیل سورہ سبا میں آتی ہے. ٹھیک ہے, کہ یہ سارا واقعہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کیسے نکلے تھے ان کے لیے اور کیسے اس کے ساتھ, اس لشکر کے ساتھ لڑے تھے جالوت کے, اس کا تفصیلی بیان پھر آگے ہم سورہ سبا میں پڑھیں گے. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے, اس واقعے کی طرف کہ یہاں پر وہ نوجوان تھے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے اپنے دین کا دفاع کیا. ٹھیک ہے, اور دیکھیں سورہ حج آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پارہ 17, مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھیں. ذرا سورہ حج نکال لیتے ہیں, اور پارہ کیا ہے 17, سورہ حج پارہ 17 سورہ انبیاء کے بعد ہے, اور آیت نمبر 40 ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق, وہ لوگ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے, الا صرف اتنی سی بات پر, ان یقولوا صرف اتنی سی بات پر, کہ ربنا اللہ, کہ ہمارا رب اللہ ہے, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم, اور اگر اللہ انہیوں میں سے ایک دوسرے کو دفع نہ فرماتا, یعنی جہاد کیوں فرض ہوا, یہ اس کی فرضیت کی وجہ ذکر ہے. بعضهم ببعض, نہ فرماتا تو ڈٹا دی جاتی, ببعض لہدمت, تو ڈھا دی جاتی خانقاہیں, یعنی وہ جو راہبوں کے خلوت خانے ہوتے ہیں, صوامع وبیع وصلوات, اور گرجے اور کلیسے, عیسائیوں کے گرجے اور کلیسے یہودیوں کے, صلوات و مساجد یذکر, اور مسجدیں یا خانقاہیں. ٹھیک ہے, اور خانقاہیں جن میں فی اسم اللہ کثیرا, جس میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وَلِيُنْصِرَنَّ اللَّهُ مَن يُنْصِرُهُ, اور البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ, ان اللہ, جو مدد کرے گا اس کی, لقوی, اس کے دین میں, ان اللہ لقوی, بے شک اللہ قوی عزیز
قوت والا ہے، غالب ذات ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر یہ جہاد نہ کرتے تو پھر عبادت خانے ان کے گرا دیے جاتے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ امن و امان نہ ہوتا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہاد کس وجہ سے ہے؟ یہاں نقطہ جہاد کا ذکر کیا گیا کہ جہاد کیوں فرض ہے. ٹھیک ہے. یعنی علت جہاد کی ذکر کی ہے، نقطہ جہاد کا ذکر کیا ہے کہ آیا جہاد کس وجہ سے. دیکھیں یہ نقطہ اگر قتال نہ ہوتا، اگر اللہ مجاہد نہ پیدا کرتا تو دنیا ہی میں فساد مچ چکا ہوتا اور دنیا تباہ ہو جاتی. ٹھیک ہے نا. یہ مجاہد اس لیے جہاد کرتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو. ٹھیک ہے. ہر ایک کو اس کا حق ملے. ٹھیک ہے. اللہ کے دین کا غلبہ ہو اور کفریات شرکیات دور ہو جائیں. اسی لیے ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعضهم ببعض، بعض سے بعض کو دفع نہ کرے، مادل لفسدت الارض، تو ضرور زمین تباہ ہو جائے گی یا وہ زمین میں فساد کریں گے. ولکن اللہ، مگر اللہ ذو فضل علی العالمین، سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل قرآن کریم ہے. سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا ہے کہ فضل کس کو کہا گیا؟ قرآن کو. سمجھ آ گئی کہ جب اور مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن سیکھے گا اور اس کے مطابق جہاد کرے گا. ٹھیک ہے نا. اس کو اپنی حدود کا پتہ ہو کہ کن حدود پر، مجاہد کے لیے بھی اللہ نے حدود مقرر کی ہیں، کب کہاں کس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہ پچھلے سبق میں پڑھ بھی چکے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ ہم اس میں پڑھیں گے سورہ توبہ میں کہ مشرکین میں سے بھی آپ کس کس کے ساتھ جہاد کریں گے. ٹھیک ہے. مومنین میں سے کون سے لوگ ہیں، اہل کتاب میں سے کون سے لوگ ہیں، منافقین میں سے جب ان کی طرف سے صفات ہیں ان کا ذکر ہے کہ کن کے ساتھ کس وجہ سے جہاد کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کی تفسیر پھر ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. سورہ توبہ میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک مشرکین کا، ایک منافقین کا، ایک جو ہے مومنین کا، اور ایک مشرکین، منافقین، مومنین اور اہل کتاب کا. تو ان میں سے پھر آگے ان کی بھی سب برانچز ذکر ہیں، ان کی بھی تفصیل، ان کی بھی آگے پارٹس ہیں. تو ان کا کہ ان میں سے کس کس کے ساتھ جہاد کرو گے. مشرکین میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہوتا ہے، وقت مقرر کیا ہوتا ہے، امن کا معاہدہ، تو ان کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے تب تک. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ تفصیل ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہاں اس بات کے ساتھ وہ بات مجھے یاد آ گئی. اب دیکھیں آیت نمبر 253 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں علت جہاد کی ذکر ہے، وجہ جہاد کی ذکر ہے، اور یہاں پر تیسرا حصہ جہاد فی سبیل اللہ ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس صورت کا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل، یہ رسول ہیں جن میں سے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، منہم، ان میں سے. وہ کیوں؟ من کلم اللہ، کہ بعض وہ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے بلند کیے. اب دیکھیں وآتینا عیسی ابن مریم، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح دلائل، عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو واضح دلائل عطا فرمائے. اب دیکھیں پہلے پیچھے بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی. دیکھیں تمام مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو فضیلت دی. پھر انسانوں میں سے پیغمبروں کو فضیلت دی، اور پیغمبروں میں سے سب سے فضیلت والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. انسان نے میل فیمیل جوڑیاں بنائی نہ مرد عورت کی، تو اس میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی عورت پر. عورت ناقص العقل ہے. لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ کیوں. دیکھیں عورت پر آتے ہیں ہر مہینے میں ماہواری کے کچھ ایام، جن کو پیریڈز کہتے ہیں، منتھلی سائیکل، جس کی وجہ سے وہ معذور ہے ان چیزوں سے. اللہ نے اس کو کمزور رکھا. کسی جگہ پر اللہ نے عورت کو بھی فضیلت دی ہے، لیکن طاقت، شجاعت اور مردانگی یہ اللہ رب العزت نے مرد کو دی ہے، اس نے اس کو فضیلت مند کیا ہے. اب عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے، مرد نہیں پیدا کر سکتا. بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی. سورہ نساء عورت کے اوپر پوری سورت نازل کی گئی، وہاں اس کی فضیلت دی. کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھو
یہ تو خود ملاؤں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، یہ عورتوں کو ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو کرے. نہیں جی، کوئی ڈیگریڈ اور ڈی ویلیو نہیں کرتی اللہ، بلکہ اسلام آنے کے بعد ہی تو عورت کو عزت ملی. سورہ نساء عورتوں کی اوپر پوری نازل کی گئی اور کمزوروں کے اس میں حقوق ہیں، یتیم کے، مسکین کے، ٹھیک ہے نا، خاص طور پہ عورتوں کے جن کو کوئی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ مریم جو نازل کی، بی بی مریم کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی پاک دامنی کا بیان، بی بی عائشہ کی پاک دامنی کے اوپر اللہ رب العزت نے سورہ نور میں آیات نازل فرمائی. تو یہ بات جو ہے نا، اللہ رب العزت نے درجات دیے ہیں، بلندیاں دی ہیں، عزت مند کیا ہے، فضیلتیں دی ہیں. تو پھر تمام پیغمبروں میں سب سے اونچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں امام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں پیغمبروں میں سب سے اوپر معراج پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عرش پر کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے زمین پر کلام کیا. پیغمبروں میں سب سے نیچے زمین کی یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں. اور فرشتوں میں اللہ رب العزت نے فضیلت مند کیا جبرائیل امین کو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ پھرتے تھے، ان کے لیے وہی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہی لاتے تھے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ مردہ کو زندہ کرنا، یہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک معجزہ دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے یہ فضیلت دی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنگ کرو تاکہ مومن اور منافق کا پتہ چلے. جب تک جہاد نہیں ہوگا مومن اور منافق کا پتہ نہیں چلے گا. سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں اب اگر کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے جہاد کے مضمون میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، تو وہ فساد پھیلاتا ہے. اب جو اس بات رسالت سے انکار کرتا ہے، جو اس بات توحید سے انکار کرتا ہے، جو انفاق فی سبیل اللہ سے انکار کرتا ہے، تو وہ شخص زمین میں فساد پھیلاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مریم البیناتوں کو واضح دلائل کے عطا کیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ، اور روح القدس سے ان کی تائید کی، یعنی جب پاک فرشتے کے ذریعے یعنی جبرائیل امین کے ذریعے ان کی تائید کی، ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، نہ لڑتے لوگ، مِن بَعْدِهِم، بعد اس کے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آگے واضح دلائل، بعد ان کے رسولوں کے، وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن اختلاف کرتے ہیں، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، پھر ان میں سے بعض نے مانا اور بعض نے انکار کیا، ٹھیک ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو اور اگر چاہتا اللہ زبردستی، مَقْتَتَلُوا، تو نہ لڑتے آپس میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، جب جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے. دیکھیں اس میں انسان کے لیے امتحان ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑے. اس سے سچے کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو جاتی ہے. اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے تو احکامات بیان کر دیے، واضح دلائل دے دیے، اس کے بعد ایک قوم کے لیے کوئی یہ نہ ہوتا کہ اس کو اوپر یہ امتحان رکھتا ہے. لیکن یہ کھورے اور ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اپنے امیر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو امتحان لے گا تاکہ ہر دور میں کھورے اور کھٹے کا پتہ چلے، منافق اور مومن کا پتہ چلے، ساتھی اور دشمن کا پتہ چلے، ظاہر کچھ اور اندر کچھ اس کا پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں پیغمبر بھی عالم الغیب نہیں ہے تو امیر کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے. اسی لیے امیر کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو پرکھے تو اسے پتہ چلے، جو کھرا ہے وہ الگ ہو جائے اور کھوٹا الگ ہو جائے، حق اور باطل کو الگ کر دے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ جو جہاد کا حکم ہے، قرآن آ گئے، پیغمبر آ گیا، ٹھیک ہے، قانون آ گیا، قاعدہ آ گیا، اس کے ساتھ بیان کرنے والا آ گیا. چاہتا اللہ تو پھر جنگ میں مسلط کرتا کہ بس سب کو صحیح غلط پتہ چل گیا اور جو یہ صحیح راستے پر چلیں گے اور برے راستے سے بچ نہیں. یہ اپنے نفس انسان کے ساتھ لگا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، اور تو یہ جاننے سمجھنے کے بعد بھی راہ سے بھٹک سکتے ہیں. اسی لیے حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جہاد کی فرضیت ہے، یہ ایون جو ایمان والے ہیں ان کو بھی پرکھنے کے لیے ہے. جہاد صرف اس لیے نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد کا سب سے پہلے نا ہم نے پیچھے پڑھا جہاد بن نفس، ہم نے آداب و رسول میں بھی پڑھا
سب سے پہلے جہاد تو اپنے نفس کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد زبان کا جہاد ہے، ہاتھ کا جہاد ہے، پھر اس کے آگے ہم نے اقسام پڑھی تھی، اور آیت نمبر 177 میں اس کی کمپلیٹ تفصیل کر چکی ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا تیسرا حصہ بھی مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ رب العزت قرآن کی خدمت ہم سے لے، دین کی خدمت ہم سے لے، اور اللہ رب العزت ہم ماؤں کو دین کے مجاہد پیدا کرنے کی، باعمل مجاہد بنانے کی توفیق دیں۔ اللہ ہم سے بھی دین کا کام دے اور ہماری نسلوں سے بھی، اور جو میرے اس درس میں میل شامل ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی مرد مجاہد بنائے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی مرد مجاہد بنائے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا میرے مولا روز محشر قرآن کی شکایت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعاؤں سے بچائے رکھنا، آمین ثم آمین۔